حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2 کلمے عرش کے نیچے لکھے. فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں. لوگوں نے پوچھا ابو اسحاق وہ کلمے کیا ہیں؟ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص تمام صلحاء والے نیک اعمال کر لے مگر اس کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے تمام اعمال کو گناہ قرار دوں گا اور اس کا حشر برے لوگوں کے ساتھ کروں گا. اور عرش کے نیچے دوسرا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص برے لوگوں والے اعمال کرے مگر اسے نیک لوگوں کی صحبت میسر ہو، ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہو تو میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں شمار کروں گا اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کروں گا. تو آپ طالبات چونکہ علم دین حاصل کرتی ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں مشغول ہو اور مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تو لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے. واپس آ کر کہنے لگے ابو ہریرہ ہم نے تو وہاں کوئی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آخر کیا دیکھا؟ تو وہ بولے کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو میراث ہے. یعنی انبیاء دنیا چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، اس لیے اس وراثت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس لیے علم کو آگے پھر نسلوں کے اندر منتقل کیا جائے اور اپنے علم کے اوپر عمل بھی کیا جائے. اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے چہرے کے اوپر نظر ڈالنا عبادت ہے، کعبے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مسجد کو دیکھنا عبادت ہے. تو اسی طرح جن معلمات کے پاس آپ علم حاصل کرتی ہیں وہ آپ کی روحانی مائیں ہوتی ہیں اور ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا اللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مثال ستاروں کی ہیں کہ جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب علماء کے پاس بیٹھا جاتا ہے، یہ طالبات معلمات کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، علم دین حاصل کرتی ہیں تو انہیں دین کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے رہنمائی ملتی رہتی ہیں، وہ ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں اور طالبات کے لیے پھر دین کے اوپر عمل کرنا، اسلام پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے.